دفعہ پھر خوش آمدید۔ اچھا جین صاحب، مودی صاحب نے نواز شریف صاحب کو فون کیا تھا، کرکٹ کے لیے نئے خواہشات کا اظہار بھی کیا، لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے جو فارن سیکرٹری ایس جے شنکر وہ سارک ممالک کا دورہ کرنا چاہتے ہیں اور وہ پاکستان بھی آنا چاہتے ہیں۔ اب جب وہ پاکستان آئیں گے تو کیا پاکستان بھارتی مداخلت کی جو بات ہے ان کے سامنے کہے گا؟ میرا اپنا اندازہ ہے کہ جب بھی بات چیت شروع ہوئی پاکستان لازماً یہ ایشو سامنے رکھے گا، اور اسی وجہ سے غالباً ہم نے جان کیری کو بھی ثبوت دکھائے اور یہ بات چیت بتائی اوباما کو، جان کیری کو، اور انہوں نے بھی میرا خیال ہے ہندوستان کو گوش گزار کیا ہوگا۔ لیکن جو یہ ان کے جو ایس جے شنکر وزٹ پہ آ رہے ہیں، فارن سیکرٹری ان کے، ایک تو وہ خیر سارے ساک ملکوں میں جا رہے ہیں، بہانہ ان کا یہی ہے، لیکن میرا خیال ہے یہاں آ کے بات چیت کا کچھ رستہ نکالیں گے۔ اصلی ادب پاکستان آنا ہے، لیکن باقی صرف لیکن چونکہ بھارت کا ہمیشہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ کبھی بھی انہوں نے صاف دلی اور صاف نیت کے ساتھ مذاکرات کے ٹیبل پہ بیٹھ کے بات نہیں کی۔ ہر دفعہ ان کی کوشش یہی رہی ہے کہ جو مسائل ہیں، جو ہمارے آپس میں جھگڑے ہیں، ان کو پس پشت ڈالتے رہیں، وقت گزارتے رہیں، اور اس وجہ سے جتنی بھی پہلے بات چیت ہوئی وہ نتیجہ خیز نہیں ہوئی۔ اور اب بھی توقع مجھے تو یہی ہے کہ یہ صرف امریکن پریشر کی وجہ سے بات چیت برائے بات چیت کا ایک رستہ کھل رہا ہے۔ نتائج کا یہ توقع مجھے نہیں ہے کہ آپ مثال کے طور پہ اگر افغانستان سے مداخلت جو بھارت کر رہا ہے اس کے بارے میں بات کریں تو بھارت تو آپ کے کہنے پہ وہ چھوڑ دے گا، یہ نہیں ہوتا۔ وہ جیسے آپ کے ایک پہلے کالر کہہ رہے تھے کہ آپ بھارت کو اس کی زبان میں سمجھائیں، تو وہ بات وہی ہے، بھارت سمجھے گا اگر آپ اس کو جواب اسی قسم کا کہیں اور دیں گے، اس کے بغیر نہیں وہ سمجھتا۔ ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسری طرف یہ کہ مجھے بھارت سے زیادہ اپنے ان لوگوں پہ افسوس ہے جو ہمارے اپنے میڈیا میں، اخبار میں بھی لکھتے ہیں۔ وہ یہ، میں دو اعتراضات آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ پاکستان کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ پاکستان نے کوئی خاص ایسی کوشش نہیں کی کہ بھارت کے ساتھ معاملات سیدھے کر لیے جائیں، حالانکہ پاکستان پچھلے 7 سال سے لگاتار بھارت کے پیچھے بھاگتا رہا ہے کہ جی آپ مذاکرات کے لیے آئے میز پہ۔ نواز شریف صاحب تو ان کی الگ برادری تقریب میں بھی گئے، جو مودی صاحب بھی گئے۔ اچھا، اب اعتراضات کیا؟ پہلا تو یہ کہ پاکستان نے ابھی تک ان کو موسٹ فیورڈ نیشن کا درجہ نہیں دیا۔ بھئی آپ ایک چھوٹا سا آپ کے ہاتھ میں ایک کارڈ ہے، وہ بھی آپ کہتے ہیں کہ جی وہ آپ پھینک دیں، اور جس نے آپ کے ساتھ پچھلے 67 سال سے ایک بھی کلیدی جھگڑا طے نہیں کیا، اس کو آپ موسٹ فیورڈ نیشن کا دے کے اپنی قوم کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ کشمیریوں کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں جن کا خون بہایا جا رہا ہے؟ آج کشمیر واحد دنیا کا ایک خطہ ہے جہاں پہ کہ 7 لاکھ فوج مقرر ہے، یعنی آبادی اور فوج کی ریشو اگر تناسب دیکھا جائے تو کسی بھی خطے میں، دنیا کے کسی بھی کونے میں جہاں فوج کشی ہوئی ہے، اس قدر زیادہ فوج نہیں ہے جتنا جبر و تشدد وہاں پہ ہے۔ یہ تو میڈیا کے اوپر وہاں پہ قطعاً ہے، آپ باہر خبر نہیں لا سکتے، آپ کو باہر پتہ نہیں چلتا، اور وہ ہندوستان وہاں پہ یہ ہیومن رائٹس والوں کو جانے کی اجازت نہیں دیتا، ورنہ آپ کو پتہ لگے کہ کیا۔ اور کشمیریوں کے جذبات کا آپ کو احساس نہیں، آپ کہتے ہیں موسٹ فیورڈ نیشن، ان کو ایسے ہی کر دیں، کہ جبکہ آپ کے کسی بھی معاملے کو حل کرنے کے لیے بھارت آگے تیار نہیں ہے۔ دوسری طرف جو اعتراض اٹھایا گیا دوسرا، وہ یہ کہ آج دن تک ہم نے وہ جو بمبئی والے کیس جس میں وہ بھارت کہتا ہے کہ جی لکھوی ملوث ہے، یہ ہے وہ ہے، ان کو ابھی تک ہم نے سزائیں نہیں دی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ شرمناک سوچ ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ ہمارے لوگ ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے، یہ بامبے میں نہیں پکڑے گئے۔ ہندوستان کیا جس پہ اوپر انگلی رکھ دے وہ کہے جی یہ مجرم ہے، میں نے کہہ دیا ہے، ہم ہی پاگل ہیں دنیا کے کو ان کو سزائیں دینے شروع کر دیں۔ ایک ریمنڈ ڈیوس جو یہاں پہ 2 قتل جس نے کیے، اس کو بچانے کے لیے امریکہ مرتا جا رہا ہے۔ لیکن امریکہ نے آپ کو احساس دلایا کہ اپنے شہریوں کا تحفظ کیا ہوتا ہے؟ اپنے شہریوں کا تحفظ یہ کہ باوجود ایک قاتل ہونے کے وہ اس کو چھڑا کے یہاں سے لے کے گئے۔ بالکل صحیح۔ اور آپ کا وہ آدمی یہاں پہ بیٹھے جن کے اوپر ہندوستان الزام لگا رہا ہے اور کوئی خاص ثبوت ایسا نہیں دیا، ثبوت بھی نہیں ہے، اور وہ فلائی کام کرنے اور میں آپ پیش ان پیش کے ہوتے ہیں۔ پیچھے پڑے ہوئے، اور آپ کا میڈیا کہتا ہے کہ جی آپ پاکستان یہ کیوں